بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے عزیز بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آفات زبان کے حوالے سے یہ میرا 5واں درس ہے۔ آفات زبان اور زبان کی وہ گناہیں، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، وہ آلودگیاں کہ جو زبان سے سرزد ہوتی ہے، ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک ایسی گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا بھروسہ کھو دیتا ہے معاشرے میں، اور اپنی عزت کو کھو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ المؤمن اذا کذب من غیر عذرین، وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے، مطلب ایسی کوئی اضطراری حالت ہو، ایسی کوئی مجبوری ہو جو کہ اہم ہو اور وہاں پہ جھوٹ بولنا چاہیے، ایسی کوئی مورد نہ ہو، بغیر عذر کے اگر وہ جھوٹ بولے، لعنہ الف ملک وخرج من قلبہ نتن حتی یبلغ العرش۔ رسول فرما رہے ہیں کہ تمام آسمان کے فرشتے اس شخص پہ لعنت بیچتے ہیں، اور ان کے دل سے، اس جھوٹے شخص کے دل سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حتی یبلغ العرش، جو عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے فرشتے مشکل میں پڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے ان کی بدبو سے۔ وَيَلْعَنُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، اور عرش کے تمام مخلوقات، تمام فرشتے اس شخص پہ ایک جھوٹ کی وجہ سے، جب وہ بولتا ہے، آسمان سے مسلسل لعنتوں کی بارشیں برستی ہیں اس شخص پہ۔ اسی لیے اگر کسی مومن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے مومن ہے یا نہیں، تو اس کا معیار امام صادق علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تنظروا الى طول رکوع السجود، طول رکوع الرجل والسجود۔ یہ امام صادق اصول کافی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص مومن ہے یا نہیں، تو اس کے رکوع اور سجود اور نمازیں اور عبادتوں کی طرف نہ دیکھا کریں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ اعْتَادَهُ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے نماز کی، اور اسی طرح سجدی کی، رکوع کی۔ بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک عادتاً نماز انجام دیتے ہیں، رسم کے طور پہ اپنی نمازوں کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا اس چیز کی وجہ سے وہ مومن نہیں بنتا، وہ شخص مومن نہیں بنتا۔ وَلَكِنِ انظُرُوا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَأَدَاءِ أَمَانَاتِهِ، اگر دیکھنا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں، تو اس کی باتوں کی طرف دیکھ لو، غور کر لو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہ سچ بول رہا ہے۔ وَأَدَاءِ أَمَانَاتِهِ، اور دوسری چیز ہے کہ امانت میں وہ کیسے، اگر کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھتا ہے تو وہ ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری موضوع جو ہے سچ کے حوالے سے ہے، یعنی مومن کو اگر پرکھنا ہے، مومن کو دیکھنا ہے، تو یہ ایک معیار بتایا امام صادق علیہ السلام نے، ایک فارمولہ بتایا ہے کہ اگر وہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو یقیناً وہ مومن ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو نمازوں کی طرف نہ جائیں ان کی، اور ان کی عبادتوں کی طرف، طولی سجود، لمبے لمبے سجدے اگر وہ انجام دے رہا ہے، لمبے لمبے رکوع اگر وہ ادا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی کہ وہ مومن ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے اور ارشاد فرمایا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، یا رسول اللہ، آیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ، پھر دوبارہ پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، یا رسول اللہ، آیا ایک مومن بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بار جب پوچھا اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، آیا یا رسول اللہ، کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کلا،
یعنی اگر وہ شخص مومن ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ بخیل ہوگا، یہ ایک شخصی صفات ہے، بخیل ہوگا اور وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولے گا ایک مومن۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ منافق کی علامتیں کیا ہے، منافق کو ہم کیسے پہچانیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اذا حدث کذب، منافق وہ شخص ہوتا ہے جب بھی وہ بات کر لے وہ باتوں میں جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ لیکن ہماری موضوع کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ ہے، لہٰذا وہ مومن ہی نہیں بن سکتا رسول نے کہا۔ اور دوسری بات منافق، جو اس سے بڑی بات ہے، وہ بندہ منافق ہے جو جھوٹ بولتا ہو رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق۔ اور ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں رزق کیوں کم مل رہی ہے، ہمارے رزق سے وہ برکتیں اٹھ گئی ہیں، کیوں ہمارے پاس فقر آ گئے ہیں اور قحط آ گئی ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، کیوں؟ ان تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ جھوٹ پہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکذب ینقص الرزق، کہ کذب جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹا ہو، بے شک وہ زیادہ کماتا ہو، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو، لیکن وہ رزق آہستہ آہستہ سے کم ہوتا جائے گا جھوٹے شخص کا۔ اور امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اعتیاد الکذب یورث الفقر، جو شخص جھوٹ پہ عادی ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، فقر لے کے آتا ہے اپنے ساتھ یہ جھوٹ۔ اور ایک تیسری جگہ پہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کثر الکذب تفسد الدین وتعظم الوزر، اگر جھوٹ زیادہ بولے انسان، عادت کرائے اپنی جھوٹ پہ، تو دین کو فاسد کر دیتا ہے۔ انسان جو دیندار ہے، جو اسلام دین پہ عمل کرنے والا ہے، مسلمان ہے، اس دین میں لغزشیں آئیں گی اگر وہ انسان جھوٹ بولتا ہو۔ اور اسی طرح وتعظم الوزر، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ برائیوں کو عظیم کر دیتا ہے، وہ بوجھ جو کہ ہمارے کاندھوں پہ ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کو اور بڑھا کے رکھ دیتا ہے یہ جھوٹ۔ لہٰذا اس لیے انسان کو چاہیے کہ جھوٹ سے کوشش کر لے کہ جھوٹ نہ بولے، حتیٰ مذاق میں بھی۔ انشاءاللہ کل کے آنے والے درس میں انشاءاللہ وہ جھوٹ جو مذاق میں ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی بولوں گا۔ جھوٹ چاہے مذاق میں ہو، چاہے اور آپ سیریس ہو، جدی ہو، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اسلام میں جھوٹ بولنا۔ ہاں 2-3 موارد ہیں جہاں پہ جھوٹ جائز ہے، وہ انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا، بہلول آیت اللہ بہلول سے جب کسی نے پوچھا ان کی زندگی کے حوالے سے، تو بہلول نے بہت خوبصورت ایک جواب دیا، کہا کہ پوری زندگی میں نے ایک کام کبھی نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ انجام دیتا رہا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے کہ جو کبھی زندگی میں نے انجام نہیں دیا اور میں نے خود کو رو کے رکھا ہے اس سے۔ تو جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد، کہ کبھی بھی جب سے میں بالغ ہو گیا ہوں، جب سے میں اچھی بری کی تمیز رکھنے لگا ہوں، کبھی بھی میں نے نماز تہجد کو قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کہ وہ عمل کی جو کبھی زندگی میں نے انجام نہیں دیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ آیت اللہ بہلول آپ کو پتہ ہے بہت رسیدہ شخص تھے، معرف تھے اور عارف تھے بہت بڑے اپنے زمانے کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ لہٰذا کوشش کریے گا خصوصاً رمضان کے مہینے میں کہ یہ زبان کی جو آفتیں ہیں، جو گناہیں ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم انجام دیتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑی گناہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو اور آپ لوگوں کو اس کثیف عمل سے اور اس گناہ سے بچا کے رکھے، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے درس تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔